جنگ میں ناہم جماعت کے سالانہ امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلی شفٹ میں طلبہ کی بڑی تعداد اسلامیات لازمی کا پیپر دینے پہنچ گئی۔ طلبہ کا امتحانی سینٹر میں انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ دوسری شفٹ میں بھی اسلامیات لازمی اور درس نظامی گروپ کے تحت سیرت الرسول کے پیپرز ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جنگ میں جماعت ناہم کے سالانہ امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلی شفٹ میں طلبہ کی بڑی تعداد اسلامیات لازمی کا پیپر دینے پہنچ گئی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اویس خان سے۔ اویس نے ہمیں جوائن کیا ہے جنگ سے۔ ٹوبہ سے احمد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے اویس خان سے جانیں گے۔ جی اویس بتائیے گا۔ جی بالکل، جنگ میں فیصل آباد ڈویژن کے زیر تمام ناہم جماعت کے سالانہ امتحانات کا عمل جاری ہے اور اس حوالے سے آج پہلی شفٹ میں اسلامیات لازمی کا امتحان لیا جائے گا، جبکہ دوسری شفٹ میں بھی اسلامیات لازمی کے علاوہ درس نظامی گروپ کے تحت جو ہے وہ سیرت النبی رسول کا جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے آج طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد ہے جو لازمی مضمون ہونے کے باعث جو ہے امتحانی سینٹرز کے اندر موجود ہے، اور اساتذہ کی بھی جو ہے بڑی تعداد ہے، تقریباً جو ہے وہ 500 سے زائد اساتذہ ہیں جو امتحانی مراکز کے اوپر اپنے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ایسے جو ہے وہ خاصی جو ہے سخت انتظامات سیکیورٹی کے بھی کیے گئے ہیں، جبکہ بنیادی سہولیات کی فراہمی بھی امتحانی سینٹرز کے اندر جو ہے وہ مکمل کی گئی ہے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق جو ہے تمام تر سینٹرز میں خصوصی طور پر جو ہے مانیٹرنگ کا کام بھی سر انجام دیا جا رہا ہے، جس کے مطابق جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے۔ وہیں پہ امتحانی سینٹرز کے اندر بھی جو ہے وہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، جس میں خصوصی طور پر جو ہے وہ وقتاً فوقتاً مختلف ٹیمیں آ کے نہ صرف جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی شناخت کا عمل جو ہے مکمل کرتی ہیں، بلکہ ان کی تلاشی بھی لی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے جو فیصل آباد ڈویژن کی فیصل آباد بورڈ کی جانب سے خصوصی طور پہ ہدایت جاری کی گئی تھی، جس میں طلبہ کو ہدایت جاری کی گئی اپنی اصل رول نمبر سلپ کے ساتھ اپنے شناختی ڈاکومنٹس بھی جو ہے وہ امتحانی سینٹرز کے اندر موجود رکھیں۔ خصوصی طور پر نجی اسکولوں کے طلبہ کو اور جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اپنی شناخت کے حوالے سے جو مکمل طور پر شناختی ڈاکومنٹس جو ہے اپنے ساتھ رکھیں، اور ایسے طلبہ جو ہے جن کے شناختی ڈاکومنٹس موجود نہیں ہوں گے ان کے امتحانی سینٹر میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے احکامات کے اوپر جو ہے تمام تر سینٹرز میں جو ہے خصوصی طور پر جو ہے وہ اقدامات ممکن کیا گئے ہیں، اور CCTVs کیمریز جو ہے وہ بیشتر امتحانی سینٹرز کے اندر جو ہے ورکنگ میں نہیں تھے، جس پر ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ان تمام تر امتحانی مراکز میں جو ہے وہ CCTV کیمرے جو خراب ہو چکے ہیں ان کو درست کروایا جائے اور فوری طور پر فعال کیا جائے، تاکہ جو ہے نہ صرف جو ہے مانیٹرنگ کا بلکہ طلبہ و طالبات کی جو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی امور ہے اس پر بھی جو بہتری لائی جا سکے۔ پولیس اہلکاران بھی تعینات کیے گئے ہیں، طالبات کے امتحانی سینٹرز میں لیڈی پولیس کانسٹیبلز بھی جو تعینات ہیں، اور اس حوالے سے یقین طور پر انتظامیہ کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی کہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ امتحانات کا عمل جو ہے مکمل ہوگا۔ خصوصی طور پر جو ہے وہ چھٹی کے اوقات میں خصوصی ٹریفک پلان بھی جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے، جس کے تحت جو ہے طلبہ کو چھٹی کے اوقات میں ان کے والدین جو ان کو لینے آتے ہیں ان کو کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مجموعی طور پر جو ہے امتحانی عمل وہ انتہائی شفاف انداز میں جو ہے وہ جاری ہے، اور تمام تر طلبہ و طالبات جو ان کی جانب سے امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ امتحانات کے اندر کامیاب ہو کر اگلے کلاسوں میں پروموٹ بھی ہو گئے۔ 16 اپریل سے جو ہے وہ عملی جو پریکٹیکل پیپرز ہے اس کا عمل شروع ہوگا، جس کے حوالے سے مختلف مقامات کے اوپر جو ہے لیبارٹریز بھی تیار کرنے کے محکمہ تعلیم کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے۔ تمام تر سامان جو ہے ضروری سامان وہاں پہ جو ہے موجود رکھنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے، تاکہ جو ہے ان کے طلبہ و طالبات کی جو پریکٹیکلز ہیں اس کے حوالے سے بھی ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، جبکہ وائوا لینے کے لیے بھی جو ہے وہ مختلف جو سپرنٹینڈنٹس ہیں ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ پریکٹیکل سینٹرز کے اندر بھی لگائی گئی ہے، جو اپنی نگرانی کے اندر جو ہے وہ شفاف انداز میں تحریری امتحانات کے بعد جو ہے پریکٹیکل امتحانات کا بھی کام مکمل کریں گے۔ جی جنگ سے اویس خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اویس آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اب رخ کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ کا، جہاں پہ احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی احمد، ٹوبہ میں بھی امتحانات کا سلسلہ جاری ہے، کیسے انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں اور کس طرح کا رش ہے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ فیصل آباد کے زیر انتظام نہم جماعت کے سالانہ امتحانات جاری ہیں۔ نہم جماعت کا آج جو ہے وہ لازمی مضمون اسلامیات لازمی کا پیپر لیا جا رہا ہے۔ اسلامیات لازمی کا پیپر جو ہے وہ ڈبل شفٹ میں لیا جائے گا، جبکہ دوسری شفٹ میں جو ہے وہ درس نظامی گروپ سے سیرت الرسول کا بھی پیپر لیا جائے گا۔ تاہم جو ہے وہ آرٹس اور سائنس دونوں گروپ کے لازمی مضمون کا امتحان ہونے کے بعد طلبہ کا امتحانی سینٹر پر جو ہے وہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ طلبہ بھرپور تیاری کے ساتھ جو ہے وہ امتحانی مراکز پر پہنچے ہیں۔ طلبہ کا یہ کہنا ہے کہ بھرپور تیاری ہے،
توقع یہی کرتے ہیں کہ پیپر ان کی جو ہے وہ توقعات کے مطابق اور سلیبس میں سے ہی جو ہے وہ سوالات پوچھے جائیں، تاہم جو ہے وہ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ امتحانی مراکز کے اندر جو ہے وہ طلباء کو مکمل تلاشی لینے کے بعد جو ہے وہ داخل ہونے دیا جا رہا ہے، تاہم جو ہے وہ مختلف امتحانی مراکز کے باہر جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی موجود ہیں۔ ضلع بھر میں جو ہے وہ 92 امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے میٹرک امتحانات کے لیے، جہاں پر 700 سے زائد اساتذہ نگرانی کے عمل کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، تاہم امتحانی عمل میں شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف مانیٹرنگ ٹیمیں جو ہے وہ مختلف امتحانی مراکز کا سرپرائز وزٹ بھی کر رہی ہیں۔ وہاں پر جو ہے وہ بچوں کو پیپر کے دوران جو ہے وہ ان کی تلاشی دی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے امتحانی عملے کو واضح ہدایت دی گئی ہے کہ جو ہے وہ کسی بھی طالب علم سے جو ہے وہ پیپر میں مدد دینے والا مواد اگر برآمد ہوتا ہے تو نہ صرف طالب علم کے خلاف کارروائی کی جائے گی، بلکہ جو ہے وہ متعلقہ امتحانی عملے کو بھی جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا، تاہم جو ہے وہ اس حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں۔ دفعہ 144 بھی نافذ کی گئی ہے۔ امتحانی مراکز کے اندر غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ جی ٹوبہ سے احمد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ احمد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اب رخ کر لیتے ہیں چنیوٹ کا، جہاں پہ کمیل حیدر موجود ہیں۔ جی کمیل، آج لازمی کا پیپر ہے اور رش بھی زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے، تو انتظامات کیسے کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، آج بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے تحت ناہم جماعت کے جو طالب علم ہیں، طلبہ و طالبات، ان کا اسلامیات لازمی کا پرچہ ہے، تو لازمی مضمون کا پرچہ ہونے کی وجہ سے بچوں کا بھی خاصا رش ہے سینٹرز کے اندر، اور دوسری جانب انتظامیہ کی جانب سے تمام تر ضروری انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ بارش کی صورت میں بچوں کے لیے پارکنگ کا بھی بہترین انتظام کیا گیا ہے، تاہم ان کے والدین جو ان بچوں کو ریسیو کرنے آئیں گے ان کے لیے بھی کھڑے ہونے کی جگہ کا انتظام کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام تر انتظامات آج صبح ہی مکمل کر لیے گئے تھے۔ دوسری جانب مانیٹرنگ ٹیمز بنائی گئی ہیں جو ریموٹلی موو کریں گی مختلف سینٹرز کے اندر، تاکہ بھی کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے نپٹا جا سکے یا کسی بھی قسم کی جو ہے غیر قانونی سرگرمی بچے انجام نہ دے سکیں۔ دوسری جانب مانیٹرنگ ٹیمز جو ہیں وزٹس کر رہی ہیں مختلف اداروں کے۔ اسلامیات لازمی کا پرچہ ہونے کی وجہ سے بچوں کا خاصا رش سینٹرز میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر بات کی جائے چنیوٹ کے اندر 43 جو ہے سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، جن میں 500 سے زائد جو ہیں وہ نگرانی کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ آج بچوں کا سینٹرز میں خاصا رش ہے، اسی طرح شام کے اوقات میں بھی اسلامیات لازمی کا ہی امتحان لیا جائے گا۔ جی مارننگ میں اسلامیات لازمی اور ایوننگ شفٹ میں اسلامیات لازمی اور سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیپر لیے جائیں گے۔ جنگ سے اویس خان، ٹوبہ ٹیکسنگ سے احمد ندیم اور چنیوٹ سے کمیل حیدر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ۔ جڑاوالا کے نجی فاسٹ فوڈ پلازا میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ نے پورے پلازے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پلازا میں پڑا سارا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ ریسکیو کی ٹیمیں آگ بجھانے کے عمل میں مصروف، آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ نجی فاسٹ فوڈ پلازا میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے پورے پلازا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پلازا میں پڑا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ ریسکیو کی ٹیمیں آگ بجھانے کے عمل میں مصروف، آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جڑاوالا سے، جہاں پہ نجی فاسٹ فوڈ پلازا میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ نے پورے پلازے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ پلازا میں پڑا سارا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ تاحال ابھی تک معلوم نہ ہو سکا ہے کہ کیا وجہ ہے۔ ریسکیو کی ٹیمیں آگ بجھانے کے عمل میں مصروف ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ نے پورے پلازے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تاحال آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ ریسکیو کی ٹیمیں آگ بجھانے کے عمل میں مصروف ہیں۔ اچانک آگ بھڑک اٹھنے کی وجہ سے سارا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ آگ نے پورے پلازے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ریسکیو کی ٹیمیں آگ بجھانے کے عمل میں مصروف ہیں۔ تاحال وجوہات سامنے نہ آ سکی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں جڑاوالا سے، جہاں پہ نجی فاسٹ فوڈ پلازا میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں احمد ارسلان سے۔ جی احمد۔ جی بالکل، جڑاوالا کے ایک نجی فاسٹ فوڈ پلازے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ نجی فاسٹ فوڈ پلازے پہ اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے دیکھتے دیکھتے پورے پلازے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پلازے میں پڑا لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا ہے، اور ریسکیو 1122 نے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ابھی تک جو ریسکیو کے مطابق یہ آگ کی وجہ شارٹ سرکٹ بتایا جا رہا ہے۔
تاہم ابھی کوئی مین جو ریزن ہے وہ پتہ نہیں لگ سکی. آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. اب مزید کارروائیاں جاری ہے، مزید کارروائی کی جا رہی ہے. جی احمد ارسلان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. جڑاوالا میں تھانہ لنڈیاوالا پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی. 2 ملزمان گرفتار کر کے 28 لیٹر شراب، 1.25 کلو چرس اور 400 گرام آئس برآمد کر لی گئی. ملزمان ریاض اور خالد کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے. جڑاوالا لنڈیاوالا پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی. ملزم ریاض سکنا 633 گاف بے سے 28 لیٹر شراب برآمد کر لی گئی. ملزم خالد سے 1360 گرام چرس اور 400 گرام آئس برآمد کی گئی. پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات بھی درج کر لیے ہیں. سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد علی ضیاء کی زیر صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد. ایس ایس پی آپریشن حسن جاوید، ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد اجمل شریک ہوئے. ڈویژنل ایس پی، سرکل افسران اور ایس ایچ اوز کی بھی کرائم میٹنگ میں شرکت. سی پی او کی پتنگ بازی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کی ہدایت. سی پی او محمد علی ضیاء کا کہنا ہے کوئی پولیس اہلکار تعیناتی کی بجائے دوسری جگہ ڈیوٹی نہیں کرے گا. غیر ملکیوں خصوصاً چائنیز کی سیکیورٹی فول پروف بنائی جائے. اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی جائیں. بجلی چوری کی روک تھام کے لیے فیسکو حکام سے مل کر اقدامات کیے جائیں. ایسٹر اور رمضان کے آخری عشرے میں سیکیورٹی مربوط بنائی جائے. بازاروں میں خواتین پولیس اہلکار کو بھی تعینات کیا جائے. رشوت ستانی پر اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. مہنگی گیس بجلی کے باعث فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بحران سے دوچار. ایکسپورٹرز نے کاروبار بچانے کے لیے حکومت سے ریلیف کی امیدیں باندھ لی. کہا پیداواری لاگت بڑھنے سے کام کرنا مشکل ہو گیا. مہنگی بجلی گیس کے بل کہاں سے بھریں؟ مہنگی گیس بجلی نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا پہیہ روک دیا. بجلی کی بھاری بل ملنے پر فیصل آباد کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز بل بلا اٹھے. بولے گیس بجلی کی قیمتوں سے پیداواری لاگت میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا. وفاقی حکومت نے فوری ریلیف فراہم نہ کیا تو کاروبار جاری رکھنا ناممکن ہو جائے گا. ایکسپورٹر کہتے ہیں بچت سے کہیں زیادہ تو بل آ جاتے ہیں، بھاری بھرکم بل کہاں سے ادا کریں. ابھی گیس مزید مہنگی ہونے کی خبریں ہیں. گیس مہنگی ہوئی تو رہی صحیح صنعت کو بھی تالے لگ جائیں گے. ایکسپورٹرز خالد ندیم کہتے ہیں عالمی مارکیٹ میں دیگر ممالک کا مقابلہ کرنا بس میں نہیں رہا. ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ریجن وائز کمپیٹیبل ریٹس دیں تاکہ ہماری انڈسٹری سروائیو کر سکے اور باہر سے ریونیو لے کے آ سکے. ہمیں ڈالرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم بزنس کریں گے، ایکسپورٹس کریں گے تو ڈالرز یا فارن کرنسی آئے گی. صنعت کار کہتے ہیں پیداواری لاگت کو کنٹرول کرنے کے لیے سولر لگانا چاہتے ہیں جسے حکومت درآمد کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہی. کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد. جھنگ کی مارکیٹوں میں فیسکو کے لٹکتے تار تاجروں کے لیے درد سر. ریل بازار، پھولوں والا چوک اور مین بازار میں لٹکتی تاروں کے جال. بے ہنگم تاروں سے مارکیٹ میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا. فیسکو جھنگ کی نااہلی تاجروں کے لیے درد سر بن گئی. مارکیٹوں میں بجلی کی لٹکتی اور گچھے دار تاروں سے کاروباری افراد خوف زدہ. بجلی کی لٹکتی تاروں کے باعث متعدد بار شارٹ سرکٹ اور آگ لگنے کے واقعات رپورٹ ہو چکے. تاجروں کی فیسکو کو متعدد بار درخواستیں مگر سنوائی نہیں ہوئی. پچھلے سال بھی یہاں آگ لگی ہے، کافی نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. دوسرا ہمارے پاس کوئی آلات نہیں ہے اپنے بچاؤ کے لیے. اربوں روپے کا بازار ہے، کوئی سیفٹی نہیں ہے، کوئی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتا. کل 1122 بھی لیٹ آئے ہیں، وابڈا والے بھی لیٹ آئے ہیں. آگ بہت زیادہ پھیل چکی تھی. ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت سلنڈر لے کے ہم نے آگ بجھائی ہے. تاجروں کا کہنا تھا کہ فیسکو انتظامیہ جلد از جلد ان بے ہنگم تاروں کے لیے عملی اقدامات اٹھائے. یہ لٹکتی تاریں ہر وقت ہمیں خطرے کا اندیشہ دیتی رہتی ہیں. ہر وقت جب بھی بارش ہوتی ہے سپارکنگ ہو جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے. آپ یہ سلنڈر دکھا سکتے ہیں، یہ دیکھیں 5 سلنڈر ہم نے لگائے ہیں، پھر جا کے کہیں آگ کنٹرول نہیں ہوئی. پیچھے سے بابڑا نے بند کی ہے لائن، تب آگ بجھی ہے، ورنہ تو یہ ہر چیز چلی جانی تھی یہاں سے. ہم تو بس پریشانی میں رہتے ہیں ہر وقت. تاجروں اور شہریوں کی جانب سے اعلیٰ حکام سے صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ. کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ. فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کی نااہلی. نئی تعمیر شدہ سرگودا روڈ پر مین ہولز کا مسئلہ حل نہ کیا. ملت چوک میں کھلا مین ہول پی ٹی سی ایل کی کارکردگی کا منہ چڑھانے لگا. کھلے مین ہولز پر ڈھکن نہ ہونا کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتا ہے. میونسپل کارپوریشن کی نااہلی سرگودا روڈ پر نئی تعمیر شدہ سڑک کے مسئلے کم نہ ہوئے. مین ہولز اور گڑوں کی وجہ سے ڈرائیونگ کرنا مشکل ہو گیا. درجنوں مین ہولز کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی. بولیدی چھکی کے پاس مین ہول کو بھی کھلا چھوڑ دیا گیا. فیصل آباد پی ٹی سی ایل کھلے مین ہولز کور کرنے میں غفلت برتنے لگا. شہر کے ہم مقام ملت چوک میں پی ٹی سی ایل کا کھلا مین ہول محکمے کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت. مصروف ترین شاہراہ پر کھلا مین ہول ٹریفک کی روانی متاثر کرنے لگا. رکشہ ڈرائیور کہتے ہیں 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں لیکن مین ہول کور نہیں کیا جا سکا. کئی رکشے
مین ہول کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوئے۔ مین روڈ پر اتنے عرصے سے مین ہول کا کھلا ہونا سوالیہ نشان ہے۔ شہریوں نے حکام سے مین ہولز کے مسائل فی الفور حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عبدالرحمان گجر کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد کی 7 علاج گاہوں میں سہولیات ناپید، خاندانی منصوبہ بندی کی ادویات بھی نایاب۔ سہولیات ناپید، خاندانی منصوبہ بندی کی ادویات نایاب۔ مانیٹرنگ ایولیوشن اسسٹنٹ نے مارچ کی رپورٹ میں انکشاف، 5 مراکز صحت ماں بچہ صحت پروگرام کے عملے سے بھی محروم نکلے۔ مراکز صحت 17 میں خسرہ کی حفاظتی ویکسین، 273 میں ہیپاٹائٹس اور 174 مرکز صحت میں پینٹا ویلنٹ کی حفاظتی ویکسین کا فقدان۔ بنیادی مرکز صحت 111 میں بخار کے لیے استعمال ہونے والا پیراسیٹامول سیرپ بھی موجود نہیں۔ سی او ہیلتھ اسفندیار کہتے ہیں مراکز صحت میں سہولیات کی کمی دور کر رہے ہیں۔ جھنگ کی سبزی منڈی میں صفائی ستھرائی کا کام مکمل، گرینڈ آپریشن ڈپٹی کمشنر محمد عمیر کی سربراہی میں کیا گیا۔ صاف ستھرا پنجاب پروجیکٹ کے تحت صفائی مہم کے حوالے سے آگاہی واک کا بھی انعقاد کیا گیا۔ جنگ میں سبزی منڈی میں کوڑا کرکٹ کے انبار ختم ہونے کی امید، صاف ستھرا پنجاب کے تحت بھاری مشینری کے ساتھ صفائی کا کام مکمل کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد عمیر نے آپریشن کی مکمل نگرانی کی۔ میں بتاتا چلوں بڑے لمیٹڈ ریسورس میں یہ کمیٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے، خصوصاً جو یہ سیوریج کے کرونک ایشوز ہیں، اس میں میرے خیال میں جو لوگ سیوریج کی صفائی کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہیں اور وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ یہ جو مہم ہے یہ خالی اربن ایریا تک نہیں رہے گی، ہم اس کو انشاءاللہ رورل دیہاتی علاقوں میں بھی لے کر جائیں گے، اور وہ وہاں پہ ہماری یہ کیمپین چل رہی ہے، لیکن وہ گلیوں تک ہے۔ جو بڑے ہیپس ہیں ان کو ابھی ٹچ نہیں کیا گیا، ہماری کوشش ہوگی ہم ان کو بھی ریموو کریں۔ تاجروں اور انجمن آڑتیان اور میونسپل کمیٹی کے نمائندوں کی آگاہی واک میں شرکت، تاجروں کی جانب سے ضلع انتظامیہ کے اقدام کو سراہا گیا۔ میں ڈی سی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پہلا قدم اٹھایا ہے۔ اس قدم سے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ عام صارف کو اچھی اور صاف ستھرا ماحول منڈی میں میسر ہوگا، جس سے ان کے کھانے پینے کے جو چیزیں ہیں وہ صاف ستھری دستیاب ہوں گی۔ اگر ماحول اچھا ہوگا، صفائی ہوگی تو خریدار بھی آسانی سے آئے گا، مال بیچنے والا بھی آسانی سے آئے گا۔ جی ہمارے جو اب عمیر صاحب آئے ہیں ڈی سی صاحب، انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے اور صفائی بھی ہو رہی ہے اور ٹف ٹائل منڈی میں لگ چکی ہے۔ پہلے تو 8 دن ایک بارش ہوتی تھی، 10 دن آدمی گزر نہیں سکتا تھا، اب الحمدللہ بہتری کی طرف آیا یہ سارا نظام اور بہتر ہو رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد عمیر کی سربراہی میں صاف ستھرا پنجاب پروجیکٹ کے حوالے سے آگاہی واک کا انعقاد بھی کیا گیا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ انسداد پولیو کی خصوصی مہم کا 5واں روز مکمل، ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے رات گئے اجلاس کی صدارت کی۔ صوبائی انچارج عالمی ادارہ صحت عابدین ناصر بھی شریک ہوئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹرز کاشف رضا اوان بھی موجود۔ مہم کے 5ویں روز 7,523,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ ڈپٹی کمشنر کی آخری 2 روز میں ہدف کی تکمیل کے لیے تیز رفتار اقدامات کی تاکید، ڈور مارکنگ چیک اور بقایا بچوں کی تلاش کر کے قطرے پلانے کی ہدایت۔ عالمی ادارہ صحت کے صوبائی انچارج نے مہم کو اب تک کامیاب قرار دیا۔ کہتے ہیں صوبہ پنجاب کو پولیو فری بنانا ترجیح ہے۔ عابدین ناصر نے مہم کے اہداف کی جانب پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر اسفندیار، ڈی ایچ او ڈاکٹر عظمت عباس بھی شریک ہوئے۔ اسسٹنٹ کمشنرز، عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ فیصل آباد کے سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق کے بعد محکمہ صحت کی انسداد پولیو مہم کا آج 6واں روز۔ 5ویں روز 1,24,239 بچوں کو پولیو قطرے پلائے گئے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے عزادار حسین سے۔ جی عزادار۔ آج فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم کا 6واں روز منایا جا رہا ہے اور اس میں 28 یونین کونسل تحصیل تاندلہ کی شامل ہے جہاں پہ انسداد پولیو مہم منائی جا رہی ہے، اور 113 یونین کونسل فیصل آباد سٹی کی ہیں جہاں پہ انسداد پولیو مہم منائی جا رہی ہے۔ اس طرح 141 یونین کونسل میں محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے 7,58,519 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ تاہم محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے جو 5واں روز کی رپورٹ جاری کی گئی ہے اس کے مطابق 1,24,239 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ اس طرح اگر مجموعی طور پہ 5 روز کی کارکردگی کے حوالے سے بات کی جائے تو اب تک محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے 6,98,000 سے زائد بچوں کو جو ہے پولیو کے قطرے پلائے جا چکے ہیں، اور اس کے لیے 2247 ٹیمیں جو ہیں فیصل آباد محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے تشکیل دی گئی ہیں، کیونکہ فیصل آباد میں چکیرہ کے مقام پر سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی تھی، جس کے بعد حکومتی ہدایت پر فیصل آباد سٹی میں انسداد پولیو مہم منانے کا جو تھا وہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اوکاڑا میں جو تھا وہ سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی تھی، اور جو اوکاڑا ہے اس کی باؤنڈری وال سمندری تحصیل تاندلہ سے منسلک ہوتی ہے، تو اس لیے تحصیل تاندلہ میں جو تھا پولیو مہم منانے کے حوالے سے جو تھا وہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ والدین سے محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے گزارش کی جا رہی ہے کہ
کہ بچوں کو جسمانی جانے کے لیے عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فیصل آباد پولیس کی انسداد پتنگ بازی مہم، پولیس لائن میں ضبط شدہ ہزاروں پتنگیں اور دھاتی ڈور تلف، تاجر، ڈاکٹرز، وکلاء اور سول سوسائٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ فیصل آباد پولیس نے انسداد پتنگ بازی مہم کا آغاز کر دیا۔ پولیس لائن میں ضبط شدہ ہزاروں پتنگیں جلا دی۔ سی پی او فیصل آباد کیپٹن محمد علی ضیاء کا کہنا تھا کہ چند لوگوں کا مشغلہ کسی کی موت کی وجہ بن سکتا ہے۔ پتنگ ساز اور پتنگ بازوں سے کوئی نرمی ہرگز نہیں برتی جائے گی۔ خدارہ اپنے بچوں کو اس چیز سے ممانعت کیجیے، پولیس بہت سخت ایکشن لے گی، ہم بہت سخت قانون کے تحت ایف آئی آر درج کر رہے ہیں۔ اب ہم ایم پی او کے تحت ان لوگوں کو ڈیٹین کریں گے، ان کو ہم مہینوں کے لیے ہم بند کروائیں گے جیلوں میں، جو ان تمام چیزوں سے اجتناب نہیں کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہماری ایک سیوک ڈیوٹی آتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سزا سے ہی نہیں ہونی چاہیے۔ شہر کے سیاسی، سماجی، کاروباری اور مذہبی شخصیات کی شرکت، پولیس اقدامات کو سراہا۔ کئی ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہیں، کئی بچے اس قاتل ڈور کی وجہ سے یتیم ہو چکے ہیں، اور حالیہ جو دردناک المناک ثانیہ پیش آیا جس میں آصف نامی نوجوان جاں بحق ہوا، جس کی عید کے چند روز بعد شادی تھی، یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے اور اس مہم میں تمام مکاتب فکر شامل ہیں۔ حکام کا کہنا تھا کہ انسداد پتنگ بازی مہم شروع کرنے کا مقصد سول سوسائٹی کے تعاون سے پتنگ بازی کے جان لیوا نقصانات بارے عوامی شعور اجاگر کرنا ہے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41، فیصل آباد۔ جنگ و گرد و نواح میں مطلع ابرآلود، درجہ حرارت میں کمی، درجہ حرارت 18 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا امکان ہے۔ مزید کیا تفصیلات جان لیتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم۔ جی بالکل، جنگ شہر اور گرد و نواح میں آج مطلع جزوی طور پر ابرآلود ہے۔ درجہ حرارت میں جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ رات کے بارش کے باعث درجہ حرارت جو ہے وہ خاصا گر گیا۔ آج درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 8 ڈگری سینٹی گریڈ کے مابین رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 76% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جبکہ اگر ہم ہوا کی رفتار کی بات کریں تو جنگ شہر میں اس ٹائم جو ہوا کی رفتار ہے وہ 5 میل فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی گئی ہے۔ تحصیل احمد پور سیال، شورکوٹ اور 18 ہزاری میں بھی مطلع جزوی طور پر ابرآلود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شام کے اوقات میں ہلکی بارش کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب رخ کرتے چنیوٹ کا۔ چنیوٹ میں رات میں ہونے والی بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا، بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے، درجہ حرارت کم ہو گیا۔ آج درجہ حرارت 17 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ مزید کیا تفصیلات جانتے ہیں کمیل حیدر سے۔ جی کمیل۔ بالکل، اگر موسم کی صورتحال کی بات کی جائے تو شہر چنیوٹ میں رات ہونے والی بوندا باندی کے بعد موسم جو ہے خوشگوار ہے۔ اگر بات کی جائے درجہ حرارت کی تو درجہ حرارت میں معمولی کمی جو ہے وہ نوٹ کی جا سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت 17 سے 28 ڈگری کے مابین رہے گا۔ درجہ حرارت میں واضح کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹے کے اندر بھی بارش کے امکانات موجود ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 90% تک جا پہنچا۔ اگر ہوا کی رفتار کی بات کی جائے 14 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آج ہوا چلنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بات کی جائے پورا دن خوشگوار اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آج بارش کے بھی امکانات موجود ہیں۔ درجہ حرارت میں بھی خاصی کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ اور اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے 2 روز سے ہونے والی بارشوں کے بعد ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی کمی آئی ہے۔ 135 پوائنٹ جو ہے ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ موسم کی کروٹیں جاری ہیں۔ کومیل اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب رخ کرتے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ کا۔ وہاں بھی مطلع صاف، درجہ حرارت بڑھنے لگا، درجہ حرارت 17 سے 29 ڈگری کے مابین رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کے امکانات موجود نہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کے امکانات موجود نہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں احمد ندیم سے۔ جی احمد۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ کے موسم کی اگر بات کی جائے تو ٹوبا ٹیکسنگ کا مسئلہ صاف ہے، تاہم درجہ حرارت میں معمولی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 17 سینٹی گریڈ ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج ہوا میں نمی کا تناسب 80% ہے، جبکہ ہوا کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش برسنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ٹوبا ٹیکسنگ کی تحصیلوں کی بات کی جائے تو تحصیل پیر محل، کمالیہ اور گوجرا کا احمد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب رخ کرتے فیصل آباد کا، جہاں سورج نے آنکھیں دکھائیں تو موسم رنگ بدلنے لگا، درجہ حرارت میں روز بروز اضافہ۔ محکمہ موسمیات کی آج موسم کا پارہ 29 ڈگری تک جانے کی پیشگوئی۔ مزید کیا تفصیلات ہے جانتے ہیں خلزہ لیاقت سے۔ جی خلزہ۔ فیصل آباد میں اگر بات کی جائے موسم کے حوالے سے تو موسم جو ہے وہ بدلتا دکھائی دے رہا ہے۔ گرمی کی شدت میں روز بروز جو ہے وہ اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔
आज अगर बात की जाए महकमा मौसमियात की जानिब से दर्जा हरारत जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। हवा में नमी के तनासुब की अगर बात की जाए 85 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो वो हवा चल रही है। अभी जो है वो गर्मी का आगाज़ है और अभी से अगर बात की जाए दर्जा हरारत जो है वो 21 पर पहुँच के 29 पर ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है। तो जैसे जैसे जो है वो गर्मी बढ़ती दिखाई देगी, दर्जा हरारत है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात की जानब से मज़ीद देखा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में बारिश के कोई इम्कान जो है वो देखने में नहीं आ रहे। अगर यूँ ही अगले 24 घंटे में बारिश के कोई इम्कान देखने में नहीं आएंगे तो दर्जा हरारत में मज़ीद जो है वो इजाफा होगा। लोग जो है उनको चाहिए कि वो घरों से निकलें तो अपने आप को महफूज करके निकलें, अपने सरों को ढांप कर निकलें, चीज़ों को ढांप के निकलें, अपना एहतियात का ख्याल करें क्योंकि हीट स्ट्रोक जो है उससे बहुत ज़्यादा जो है बीमारियाँ फैलती हैं। कल से अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। सरकारी स्कूलों में 8वीं जमात तक बच्चों के इम्तिहानात खत्म। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स ने बुक बैंक में बच्चों से पुरानी किताबें इकट्ठी करना शुरू कर दी। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत सरकारी स्कूलों में 8वीं जमात तक बच्चों के इम्तिहानात खत्म हो गए। हुकूमत की तरफ से नई किताबें ना मिलने पर फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स ने बुक बैंक बनाकर बच्चों से पुरानी किताबें वापस इकट्ठी करना शुरू कर दी। तलबा को अपनी किताबें स्कूलों में वापस जमा करवाने की हिदायत। मैं 7th क्लास में हूँ, मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं। मेरे टीचर ने कहा था कि जो सी बुक्स हैं 7th की वो मुझे वापस दे जाएं, तो हमने आज वापस दे दी हैं। इस वजह से 6th क्लास में जो से बच्चे 7th में जब होंगे उनके काम आ सके। गवर्नमेंट MC हाई स्कूल इस्लाम नगर में अक्सर बच्चों ने किताबें वापस जमा करवा दी। प्रिंसिपल गुलाम गौस ताहिर कहते हैं ताहाल नई किताबें नहीं मिली। 1 अप्रैल से यही किताबें अगली क्लासेस के बच्चों में तकसीम करेंगे ताकि पढ़ाई का हर्ज ना हो। हमने कल कहा कि जब रिजल्ट अनाउंस किया जाए तो साथ पुरानी बुक्स लेकर आएं ताकि 1 अप्रैल से हमारा जो तालीमी सेशन है वो शुरू हो सके, और जब तक नई बुक्स नहीं आती तो हम उसी से जो है इंशाल्लाह अपना तालीमी सिलसिला जो है वो जारी रखें। स्कूल सरबराहान हुकूमती अहकामात के मुताबिक पुरानी किताबें इकट्ठी कर रहे हैं। वालिदैन को पैगामात भिजवा दिए हैं कि रिजल्ट वसूल करते वक्त पुरानी किताबें स्कूल वापस जमा करवा दें। कैमरामैन ईमान अली के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। माह सयाम की रहमतों बरकतों के साथ मसवाक का इस्तेमाल बढ़ गया। मसवाक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दांतों की सफाई का बेहतरीन तरीका भी है। फरजंदान इस्लाम माह मुकद्दस की बाबरकत सातों को समेटने में पेश सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दांतों की सफाई के लिए मौजू मिसवाक का इस्तेमाल बढ़ गया। घंटाघर चौक में लगे मिसवाकों के स्टॉल पर शहरियों का रश। शहरी कहते हैं मिसवाक पेस्ट से ज्यादा बेहतर है। मिसवाक से दांत अच्छे से साफ होते हैं। हमें रमजानुल मुबारक से हटकर भी मिसवाक का इस्तेमाल ज्यादा करना